ہزاروں سال پہلے کسی انسان نے پہلی بار برتن بنایا ہوگا۔ گیلی مٹی کبھی آگ میں گری ہوگی اور باہر آ کر سوکھ کر سخت ہو گئی ہوگی۔ اس سے سخت اور کھوکھلی شکل بنائی گئی ہوگی جس میں کوئی چیز رکھی جا سکے۔ اس سے پہلے آئس ایج کے باورچی پتوں اور چمڑے کی کھال سے بنی ٹوکریوں پر کھانا پکانے کا رواج رہا تھا۔ اس میں پانی نہیں ٹھہرتا ہوگا یا پھر گوشت جل جاتا ہوگا۔ چکنی مٹی کے سخت ہو جانے سے بننے والی اس شکل سے کھانا پکانے کی ایک نئی دنیا کھل گئی۔ سیرامک کے ڈیزائن بننا شروع ہو گئے۔ اس ایجاد سے نئی ڈیولپمنٹ کی ایک دنیا کھلی۔ انسان نے نئی چیزیں پکانا اور نئے طریقے سے رہنا سیکھ لیا تھا۔ مٹی کا سب سے پرانا ملنے والا برتن جاپان کا ہے اور یہ 16,500 سال قبل کی بات ہے۔ یہ سٹون ایج کا زمانہ ہے اور زراعت کا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ دنیا کی کسی بھی پرانی تہذیب کے نشانوں میں اس کے برتن ہمیشہ نمایاں ہوتے ہیں اور یہ ہر میوزیم میں ملتے ہیں۔ وقت کا پہیہ چلتا رہتا ہے، کمہار کے پہیے پر بنے برتن ہزاروں سال باقی رہتے ہیں۔ سراہی و مینا و جام و سبو و فانوس و گلداں، ہیچ مایا معیشت کے اظہار فن کے نشان زندہ رہتے ہیں۔ یہ تصویر جاپان میں 7,000 سال پہلے کے جومون برتن کی ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ اس کے اندر مٹی کی لپائی ہے اور باہر ریشوں کا جال جس سے اس کو اٹھایا جا سکے۔ یہ چکنی مٹی سے بنی ایک ٹوکری ہے۔ جومون شمالی جاپان میں بسنے والی ایک قدیم تہذیب تھی۔ یہ برتن جن لوگوں نے بنایا یقیناً وہ سمندر کے قریب رہتے تھے۔ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور جنگل کے درختوں سے خوراک حاصل کرتے تھے۔ وہاں مچھلیاں وافر تھیں۔ خوراک ان کے پاس ایک طرح سے خود ہی پہنچ جاتی تھی۔ جنگل میں خوراک تک رسائی آسان تھی، اس لیے زراعت یا جانور سدھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جاپان میں زراعت کی ٹیکنالوجی بہت دیر میں آئی۔ چاول کی فصل کا پہلی بار آغاز صرف 2,500 سال پہلے ہوا، لیکن برتنوں کی ٹیکنالوجی میں جاپان دنیا میں سب سے آگے تھا۔ خوراک کو محفوظ طریقے سے ذخیرہ کرنا، چوہوں اور دوسرے جانوروں سے بچانے کے لیے یہ برتن کام آتے تھے۔ ان کی ایک اور سائڈ اس پر نقش و نگاری کی جاتی تھی، ان چیزوں کی نقش و نگاری جن کو یہ لوگ عام طور پر دیکھا کرتے تھے، مثلا درخت، پودے، خول، ہڈیاں۔ پھر کئی طرح کے پیٹرن جو پودوں کے ریشوں سے بنے ہیں وہ ان کے فیشن میں آتے رہے۔ ان کے دور کو نقش و نگار کے پیٹرن کے فیشن سے پہچانا جا سکتا ہے جو 25 سال کے عرصے میں نئی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ ان برتنوں میں سبزیاں بنائی جاتی ہوں گی، مچھلیاں، سمندری خوراک، گوشت ابالا جاتا ہوگا، سوپ یا پھر دم پخت۔ ان کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے اور کاربن ڈیٹنگ سے ان میں پکی چیزوں کو معلوم کر لیا گیا۔ 14,000 سال پہلے کے برتنوں میں مچھلی کی یخنی سے لے کر بلوت کے پھل تک۔ برتن کی ٹیکنالوجی نے خوراک کے طریقے بدل دیے تھے، لیکن جومون کے یہ برتن یہاں سے باقی دنیا میں نہیں پھیلے۔ مشرق وسطیٰ ہو یا پھر شمالی افریقہ، یہ ٹیکنالوجی ہزاروں برس بعد ایجاد ہوئی۔ اور ہر جگہ یہ پیٹرن ہے کہ برتنوں کی ایجاد کے بعد اس جگہ پر خوراک کا تنوع زیادہ ہو گیا اور اس میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ عام طور پر دنیا بھر میں تہذیبیں اپنے ماضی کا تعلق کسی عسکری فتح یا عظیم حکمران سے جوڑتی ہیں۔ جاپان اپنا تہذیبی نشان جومون کے اس برتن سے جوڑتا ہے۔ ریاستی سطح پر جاپان اپنی ثقافت اور تاریخ کے نشان کی علامت کے طور پر بڑی عالمی نمائشوں میں ان کو پروموٹ کرتا رہا۔ یہ پروموشن ان کے 17,000 سال سے یہاں رہنے والوں کی کاریگری اور کلچر کی علامت ہے۔ اس تصویر والے برتن کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کو اندر سے دیکھیں تو اس میں ایک سونے کا ورک لگا ہے۔ شاید کسی امیر شخص نے آج سے 200 سال کے قریب اسے کلیکٹیبل کے طور پر خریدا اور یہ اضافہ اس میں کیا۔ اس کو نئی زندگی میزو شاسی کے طور پر ملی جو جاپان میں پانی کا ایک مرتبان ہے جس کو ایک اور جاپانی رسم میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ رسم چائے کی تقریب ہے۔ یخنی سے لے کر آلو گوبھی تک، ولیمے کی دعوت سے لے کر کسی عالمی تقریب تک، ہم کھانوں کے گرد اکٹھے ہوتے رہے۔ ہمارے برتن وہ گوند ہیں جو ان میں میزبانوں اور مہمانوں کو بھی جوڑتے رہے اور پورے معاشروں کو بھی۔
یہ برتن بنانے والے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ 7,000 سال بعد اس کا بنایا گیا برتن کچھ اور ہی شکل اختیار کر لے گا، کسی اور طرح کام آنے لگے گا۔ لیکن جومون کی مچھلی سے لے کر چائے کی تقریب تک اور برطانیہ کے میوزیم سے لے کر یہ ویڈیو بنانے تک، یہ ہزاروں سال کا سفر، شاید ان کو اس پہ اعتراض نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ایک اور ویڈیو جس میں پتھر ایک کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ بھی یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ ابھی دیکھنا چاہیں یا بعد کے لیے سیو کر لیں۔ جستجو کے سفر پہ نکلے دوستو، آپ کے وقت سے قیمتی کچھ بھی نہیں۔